أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 9، سورت کا آخری رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ آخری رکوع سورت الاحزاب سے، رکوع نمبر 9۔ اس سے قبل بھی بعض لوگوں کی اذیتوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تنگ کرتے، اذیت پہنچاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین نے بڑے ہی طعنے دیے، حتیٰ کہ یہاں تک آپ نے پڑھا ہے، کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا نہیں ہے۔ تو واستغفر اللہ، بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں۔ حضرت زید کے نکاح کے متعلق، پھر جو متبنہ کی رسم کو ختم کیا اس کے بارے، ہر کام پر اذیت پہنچائی اور دکھ دیا۔ تو اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں اس بات سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، مت ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے اس سے پاک کر دیا، اللہ نے پاک ثابت کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے ہاں بہت مرتبے والے تھے۔ بڑی عجیب قوم تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب انکار کرتے کسی بات کا تو سر عام انکار کر دیتے، اور لفظ ایسا بولتے جو نفی میں اور انکار میں بڑا ہی سخت ہے۔ کہتے لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی انکار بھی تاکید کے ساتھ۔ کبھی کہتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ اس طرح انکار کرتے تاکید کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا،
تو کہنے لگے یا تتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے ہر بات پر اذیت اور تکلیف اور دکھ؟ تو فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤں جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ نے آپ کو پاک ثابت کر دیا، فبرأہ اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وَكَانَ مُوسَىٰ رَجُلًا حَيِيًّا، آپ بہت زیادہ حیا والے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو باقی لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ غسل کر لیا کرتے، برہنہ، بغیر پردے کے، بغیر لباس کے، بغیر کوٹ کے۔ موسیٰ علیہ السلام با پردہ غسل فرماتے، تو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ پردے میں اس لیے غسل کرتے ہیں کہ ان میں کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے یہ پردے کے اندر غسل کرتے ہیں، ورنہ جس طرح ہم سر عام برہنہ غسل کرتے ہیں آپ بھی ایسا ہی کریں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ اپنے کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے۔ جب غسل مکمل کیا، لباس کی طرف آئے تو وہ پتھر جو تھا جس کے اوپر لباس ہے، وہ پتھر آپ کا لباس لے کے دوڑ جاتا ہے، دوڑتا ہے، آپ اس پتھر کے پیچھے دوڑتے ہیں، حجر سو بھی، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ پتھر آگے بھاگتا ہے، آپ پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اسی حالت میں اس قوم نے آپ کو دیکھ لیا۔ جب آپ نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا، دیکھا تو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی صحت عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب دیکھا کہ آپ مکمل صحیح سالم جسم والے اور صحت والے اور جلد اور وجود والے، تو پھر جو سال ہر سال سے وہ پراپوگنڈا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک ثابت کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3404۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کو لوگ زیادہ تنگ کرتے، اذیت پہنچاتے، تو آپ دعا کرتے، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ پر رحمت فرمائے، لقد اوذی باکثر من ھذا، آپ کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ مال تقسیم کیا تو ایک آدمی نے اعتراض کر دیا کہ یہ تقسیم ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں، اللہ پاک کی رضا مطلوب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحمت فرمائے، آپ کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی، بڑی تکلیف دی گئی، فصبر، آپ نے پھر صبر کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3405۔ اب وہ دو آیات کریمات ہیں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہر خطبہ میں تلاوت فرماتے، خطبہ نکاح میں، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، کوئی بھی خطبہ ہوتا تو اس کے اندر آپ 4 آیات کریمات کی تلاوت فرماتے، ایک سورہ آل عمران سے اور ایک سورۃ النساء سے، اور 2 آیات کریمات یہ ہیں
آیت نمبر 70 اور 71 ہر خطبہ میں اتنی جامع ترین ہے یہ دو آیات کریمات۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات بالکل سیدھی کرو، سدیدا سیدھی بات۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان ہے کہ جب دعا کرو نا، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو اس دعا کے پڑھتے ہوئے دل میں یہ تصور بنا لو، یہ سوچ لو کہ فلاں راستہ ہے، فلاں سڑک ہے، وہ بالکل سیدھی ہے۔ زبان سے دعا کرتے جاؤ اور دل میں کسی سیدھے راستے کا تصور بنا لو، فلاں راستہ ہے نا بالکل سیدھا ہے۔ تو اس طرح دعا میں تصور قائم کر لیا کرو، اور جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو سددنی، یا اللہ مجھے سیدھا کر دے، تو اس وقت تیر کے سیدھا کرنے کو اپنے تصور میں رکھ لیا کرو۔ تصور میں تیر جب پھینکا جاتا ہے تو بالکل سیدھا، اور اگر اس میں ذرا سا بھی خلل آ جائے اپنے ہدف پر نہیں جائے گا، کسی دوسرے مقام پر جا کر گر جائے گا۔ تو فرمایا جب سیدھا سددنی، یا اللہ مجھے سیدھا کر دے، یہ دعا کرو تو دل میں تصور بنا لو تیر کے سیدھا کرنے کا، اور تیر جو ساتھی چلا سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ذرا سا خلل آ جائے تو کہاں سے کہاں معاملہ چلا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے قولا سدیدا، بات تو بالکل سیدھی سچی بات ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر نہ ہو۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پہلے جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہوشیاری اور چلاکی سے اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال لیں گے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، پردہ پھر نہیں پڑتا، پھر بھی وہ جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذہن میں اس آدمی کی عزت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے بڑا ہوشیار چلاک ہوں، تو اپنی ہوشیاری چلاکی میں جھوٹ بول کر لوگوں سے دنیاوی مفاد حاصل کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ہوشیاری چلاکی والے آدمی کی کوئی عزت نہیں۔ عزت کس کی ہے؟ قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ اور اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو خطبے کا حصہ بنا دیا ہے، اور پھر اس کے 2 فائدے بتائے۔ 2 فائدے، پہلا فائدہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی، تمہارے جو معاملات ہیں نا بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ کئی ایسے بے نصیب ہیں اپنے گھر میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بازار سے کوئی لباس خرید کے لائے، خریدا 1000 کا ہے، گھر میں بتایا یہ 3000 کا خرید کے لایا ہوں، تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو جائے۔ بہتر نہیں ہوگا، خراب ہوگا۔ بہتر کب ہوگا؟ جب سچی بات کرے گا۔ اپنے گھر میں جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ سامان اتنے کا نہیں، اتنے کا آیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بات سیدھی کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا دودھ بیچنے والے، پانی نہ ڈالنے تو بچت ہی کوئی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہاری بات غلط ہے، پانی نہ ڈالو تو اصل بچت ہے۔ پھر یصلح لکم اعمالکم، اور سریے والے صاف کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب جو بچتا ہے ترازو میں ہی بچتا ہے، تول میں بچتا ہے، جو بھی بچتا ہے۔ کتنا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے برخلاف بکواس کرتا ہے۔ اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں سیدھا بولو، سچ کہو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا کام بھی چلے گا، کاروبار بھی چمکے گا، اور دکان بھی زیادہ چلے گی۔ یصلح لکم اعمالکم، ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ جو اس سے بھی بڑا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، معاف کر دے گا تمہارے گناہ۔ عزیز بھائیوں،
اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں رب کائنات میرے اور تم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، پہلے فائدے سے بھی بڑا فائدہ کہ تمہارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ اس سے آگے اللہ پاک نے اس سے بھی بڑی بات ارشاد فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو کامیاب ہو گیا، کامیابی بہت بڑی۔ عزیز بھائیوں، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی کہ نکاح سے اللہ تعالیٰ دو خاندانوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، تو رشتہ کیسے قائم رہے گا؟ سچ بولنے سے۔ بعض اوقات انسان گھر میں ہوتا ہے، وہاں کوئی گواہ تو نہیں ہوتا، تو فرمایا وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بات کرو، پھر تمہارے گھر میں خوشیاں ہوں گی، گھر کا ماحول پھولوں کا گلدستہ۔ اور اگر گھر کے اندر ہی جھوٹ بولنا ہے تو پھر گھر کا ماحول کانٹوں کی جھاڑیاں، کانٹوں کی جھاڑیاں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک تھے وہ پھولوں کے گلدستے تھے، وہاں پر کوئی دنیاوی آسائشیں تو نہیں تھی۔ آپ کا مکان کتنے تھے؟ بالکل چھوٹے۔ ساری عمر آپ دعا کرتے رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا مکان وسیع کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیع نہیں کیا، وہ چھوٹا ہی رکھا ہے۔ لیکن وہ چھوٹے گھر میں بھی پھولوں کا گلدستہ ماحول ایسا ہے کیونکہ وہاں سچ بولا جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، پوری محبت کے ساتھ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو پھر فہم اور سمجھ حاصل ہوگی۔ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، اس امانت پہ آج انشاءاللہ غور کریں گے۔ یہ کیا امانت ہے؟ آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ اٹھائیں ہاں اس امانت کو، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گیا اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اٹھا لیا اس امانت کو انسان نے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ یہ ظلوماً جہولا دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں، بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے۔ کیسا ظالم ہے کہ سب سے زیادہ ظلم اپنی جان پہ کرتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں اتنا ظلم کرتا۔ دوسرے پر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو قتل کر دے گا، تو اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے، یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے زیادہ ظلم انسان اپنی جان پہ کرتا ہے، اور جہولا بہت بڑا جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے زیادہ ظلم میں اپنی جان پہ کر رہا ہوں، علم ہی نہیں، اس کو شعور نہیں۔ سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑا جاہل ہے، ظلوماً جہولا۔ عزیز بھائیوں، اس امانت کے بارے میں چند باتیں کہ ایک حکم ہوتا ہے کونی کا معنی کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، تندرستی، بیماری، اس کو کہتے ہیں حکم کونی۔ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں کہ بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، زندہ ہے، مرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حکم کونی۔ ایک ہے حکم شرعی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک حکم دے دیے، سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، جھوٹ سے بچ کے رہنا ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، کرو گے تو یہ جنت ہے، نہیں کرتے تو یہ جہنم ہے۔
اللہ پاک نے آسمانوں کو جو اتنے بڑی مخلوق ہے اور زمینوں کو جو بہت بڑی وسیع ہے اور پہاڑوں کو جو بڑے مضبوط ہیں، سب کے سامنے اس حکم شرعی کو رکھ دیا۔ بتاؤ سارے کے سارے اس کو قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پہاڑ بھی، زمین بھی، آسمان بھی، سارے کے سارے۔ آسمان کتنا بڑا ہے، ڈر گیا کہ میں حکم شرعی نہیں اٹھا سکتا، اور زمین کتنی وسیع ہے، خوف کھا گئی کہ میں نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتی، اور ساری مخلوقات نے انکار کر دیا سوائے دو کے، ایک انسانوں نے اور دوسرا جنوں نے کہا کہ ہم حکم شرعی کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دونوں راستے دکھا دے تو ہم اس پر ایک راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ہے امانت۔ انا ارسنا الامانت، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو جنوں انس کو چھوڑ کر باقی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے۔ ان کے لیے صرف ایک حکم ہے، حکم کونی۔ سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، چاند ہے، اور یہ دوسری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ تو جو شرعی حکم ہے وہ اٹھا لیا جنوں نے اور انسانوں نے، اور بہت بڑے ظالم اور بہت بڑے جاہل ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی ساخت میں پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لٹا دیا اسفل سافلین، نیچوں سے بھی نیچے، جہنم کی گہرائیوں میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ جن کے اندر ایمان اور عمل صالح آ جائے۔ جس کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے وہ ظلوماً جہولہ سے خارج ہے، ظلوماً جہولہ سے خارج ہے۔ اچھی طرح بھائیوں سمجھ لو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی انسان نہیں، کیونکہ انسان ظالم جاہل ہے۔ یہ بات نہیں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جو اس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، وہ ظلوماً جہولہ نہیں ہے۔ ظلوماً جہولہ کون ہے؟ جو نافرمانی کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، اور جو اطاعت کر رہا ہے وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کے اندر شامل ہے۔ تو صحیح فہم اس آیت کریمہ کا بار بار پڑھیں، علماء سے سنیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح فہم حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے شیخ محترم نور پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر آدمی کو ہر بات ہر وقت سمجھ آ جائے۔ اکثر یہ جملہ بولتے تھے کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر آدمی کو ہر وقت ہر بات سمجھ آ جائے، کبھی نہیں بھی سمجھ آتی، چلو کسی دوسری مجلس میں سمجھ آ جائے گی۔ کوشش کرتے رہیں اور مطالعہ کرتے رہیں، علماء کے قدموں میں بیٹھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے بڑا فہم نصیب فرمائے گا۔ انہو کان ظلوماً جہولا، بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ حدیث پاک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے 2 حدیثیں سنی، 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث یہ ہے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، جو امانت ہے لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری ہے۔ پیدائشی طور پر ہر انسان امانت دار ہوتا ہے، ہر بچہ امانت دار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ آگے جوں بڑھتا ہے، پھر اس کے دل سے امانت ختم ہو جاتی ہے اور خیانت پرورش پاتی رہتی ہے۔
خائن ایک دم نہیں آدمی بنتا، بلکہ آہستہ آہستہ خائن بنتا ہے۔ پیدائشی طور پر دل کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو رکھا ہے، خیانت کو نہیں رکھا۔ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ۔ جو پیدائشی طور پر اللہ نے دل کے اندر امانت کو رکھا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے، زیادہ امین بنتا جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن نہیں پڑھتا، سنت نہیں پڑھتا، تو پھر خائن بن جاتا ہے۔ اور خائن کس طرح بنتا ہے؟ آہستہ آہستہ، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے، جب جلتا ہے تو زخم تھوڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ زخم بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان خائن بنتا ہے، پہلے تھوڑی سی خیانت کرتا ہے، پھر زیادہ، پھر بڑی، پھر اس سے بڑی۔ آپ ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جو ہر خطبہ میں آپ تلاوت فرماتے، جس کا عہد کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں، جس کی امانت کوئی نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں۔ امانت کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے بچائے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ یہ نتیجہ اگر انسان ظالم ہے، جاہل ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیعذب اللہ، اسلام کو ہم کہتے ہیں لام عاقبت۔ عاقبت کا معنی نتیجہ۔ اس کام کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توبہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، رجوع کرتے ہیں مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحمت فرمانے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کردار بیان فرما دیے، منافقین کا بھی اور مومنین کا بھی۔ مومن کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور پھر آ بھی گئی۔ غزوہ احزاب میں جو دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی فرشتوں کے ساتھ، اور آندھی اور تیز ہوا جس کا نام باد صبا، اور جو منافق لوگ تھے ان کا کردار بھی بیان فرما دیا۔ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو وعدے کیے وہ غلط ہے۔ اب اس کا انجام بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحمت فرمانے والا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جو نمبر ہے نا ایک آیت کریمہ کا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، جس طرح عقیدے کے بارے میں آپ سے کئی دفعہ عرض کیا گیا کہ صرف ایک آیت کا نمبر یاد کر لو پورے قرآن پاک سے، آپ جس مجلس میں بیٹھیں گے علم کے حوالے سے مار نہیں کھائیں گے۔
سورۃ الانعام آیت نمبر 50. بس نمبر یاد کر لیں، جہاں بھی آپ کو واسطہ پڑے کتاب اللہ کھول لیں، عقیدے کی آیت ہے، بس ایک آیت. اور حجاب کے بارے میں اس آیت کا نمبر یاد کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی مجلس میں علم کے اعتبار سے آپ مار نہیں کھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.